بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا انسان اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والا انسان اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ یعنی کہ ذکر کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی دنیا کی کسی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ زبان کو ہلاتے رہیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا، یعنی کہ اللہ کا کوئی نام بھی یا درود شریف پڑھا کریں، اور آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے اپنے کام کے نقل و حرکت کو دیکھا کریں۔ مگر اللہ رب العزت جو زبان بنائی ہے، یہ زبان کو فارغ بنایا ہوا ہے، اس کو میرے ذکر میں لگا دیا کرو، ذکر کیا کرو اس میں۔ یہ آپ کے لاہور کا مشاہدہ ہے، ایک اللہ کے ولی، ایک عالم دین تھے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ کھانا کھاتے وقت بھی نا، اگر ایک نوالہ لے لیا، ایک نوالہ اندر لے گئے، پھر اس کے بعد ذکر کر کے پھر دوسرا نوالہ، ذکر کر کے تیسرا نوالہ، یعنی کہ ہر موقع پر ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے لاہور کے میو ہسپتال کا واقعہ ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے، یعنی کہ ان کی حالت تھوڑی سی تشویشناک تھی، تو ان کو میو ہاسپٹل لے گئے۔ جب لے کر چلے گئے تو ان کو ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، ڈاکٹروں نے کہا یہ زندہ ہے، مریدوں نے کہا یہ راستے میں فوت ہو گئے ہیں۔ اب ان کی آپس میں، ڈاکٹروں کی اور مریدوں کے آپس میں بحث چل رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا جی آدمی وہ مرتا ہے کہ جس کی نبض کام نہ کر رہی ہو، آدمی وہ مرتا ہے کہ جس کی دل کی دھڑکن ہی بند ہو چکی ہو، مگر یہ جو آدمی ہے اس کی دل کی دھڑکن جو ہے یہ چل رہی ہے، دل دھک دھک کر رہا ہے، مگر باقی جسم ٹھنڈا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ جب دل چل رہا ہوتا ہے تو باقی جسم ٹھنڈا نہیں پڑتا، اس کے اندر بھی حرکات و سکنات ہوتی ہے۔ تو خیر اب یہ آپس میں کشمکش چل رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک ہے ہم سینہ چیر کے دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ جب ان کا سینہ چیرا گیا، سینہ نکالا گیا، تو سینے میں سے دل نکالا گیا۔ دل نکال کر جب ایک چورس ہتھیلی پر، ایک کیا کہتے ہیں اس پہ، پلیٹ پہ رکھا گیا۔ پلیٹ پہ رکھنے کے بعد جب ان کے کان قریب کیا تو اس دل سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ۔ اب دیکھو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بالکل پرفیکٹ ہوگی، ثابت ہوگی۔ آپ نے فرمایا ذکر کرنے والا انسان زندہ ہوتا ہے، وہ مر کر بھی زندہ ہے، مر کر بھی زندہ ہے۔ اور یہاں زندہ مردہ ہے کہ ذکر نہیں کرتے۔ اب ان کا دل ذکر کر رہا تھا، اور کتنا خوش نصیب وہ انسان ہوگا، کتنا خوش نصیب وہ انسان کا جسم ہوگا کہ جس کا ذکر کرتا ہے دل۔ تو لہٰذا ہمیں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا، وما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اے نبی آپ کے اگلے پچھلے معاف ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ جو مرضی کریں، جو آپ کے دل میں عطا کریں، ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں ہے نبی، آپ کو ہم نے کھلی چھوڑ دی ہے۔ مگر اللہ کے نبی اس کے باوجود صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام میں دن میں 100 یا 100 سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی طور پہ اللہ رب العزت سے ملنے جا رہے تھے ملاقات کے لیے۔ تو جب ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ایک کبر راستے میں ملا، جب موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکا اور کہا کہ موسیٰ ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، مجھے یہ بتلائیے گا۔ کہا کہ میں جس درخت پر بیٹھتا ہوں اس کی ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں، یعنی کہ درخت بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے، جب میں اس پر بیٹھ جاتا ہوں وہ درخت کی ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ پانی پر بیٹھتا ہوں یا پانی میں چون ڈالتا ہوں وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، جس چیز پر میں بیٹھتا ہوں ہریالی بریالی بالکل سوکھ جاتی ہے۔ اللہ سے بتائیے گا کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا، کون سا ایسا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں اللہ سے پوچھ کر بتلا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور پر اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا عرض لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ جی راستے میں آ رہا تھا، اسی طرح ایک جانور ملا، ایک کوا، اس نے اپنی یہ حقائق پیش کی کہ میں جب کوئی ہریالی پر بیٹھتا ہوں وہ سوکھ جاتا ہے، پانی میں چون ڈالتا ہوں یا پاؤں رکھتا ہوں وہ کڑوا ہو جاتا ہے، ہر چیز ایسی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کوے کو جا کر کہو کہ آپ قبرستان میں ایک ایسی قبر پر بیٹھے ہو کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اور میرا ذکر نہیں کیا کرتا، اس کی تاثیر تمہارے پاؤں میں آ گئی۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک کوا ایسے قبر پر بیٹھ گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، ذکر نہیں کرتا تھا، اس کے پاؤں میں اس عذاب کا تاثر آ گیا۔ تو اللہ سے توبہ مانگی، اللہ جی میں آئندہ کے بعد کبھی بھی کسی قبر پر نہیں بیٹھوں گا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہے،
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتے آج کسی نے خنزیر ہونا تھا, کسی نے بندر ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ بہت ہیں, مگر اس کے باوجود اللہ نے ہمارے چہروں میں جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے چہروں میں اللہ نے نور ضرور رکھا ہوا ہے. کسی نہ کسی آدمی کا چہرہ کسی لیول پر خوبصورت لگتا ہے, چاہے اس کا رنگ کالا ہے چاہے اس کا رنگ سفید ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. وہ کیوں کہ ہم گنہگار ہیں, ہم زانی ہیں, ہم شرابی ہیں, ہم بدنظری کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ہر گناہ کرتے ہیں. مگر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جی میں دنیا سے چلے جاؤں گا, میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرما دی کہ اے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کے جانے کے بعد میں اللہ خود آپ کی جو نا امت کی نگرانی کروں گا. مگر اس کے باوجود ہم شکر نہیں کرتے, اس کے باوجود ہم ذکر نہیں کرتے, اس کے باوجود ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو لہٰذا نماز سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز ہے, سب سے بڑا ذکر نماز ہے. اور نماز کے بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی بے نمازی ہوتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. ایک سانپ کا نام ہے اشجاع الاضحیٰ, اس سانپ کا نام ہے. اور اس سانپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ زمین پر آ کر, آپ کی دنیا کی زمین پر آ کر صرف اپنی زبان کو رکھ لے, تھوڑا سا زہر نکال کر اس زمین پر رکھ دے, تو اس قیامت تک اس زمین پر کبھی آپ کو ہرا بوٹا نظر نہیں آئے گا, کبھی آپ کو ہرا بوٹا نظر نہیں آئے گا. ایک دوسری بات کہ وہ اگر اس زمین پر ڈنگ مار دے, زمین پر ڈنگ مار دے, تو زمین کے اندر زہر ہی زہر پھیل جائے گا, اور وہ زہر پوری دنیا کے ممالک میں پھیل جائے گا. اتنا خطرناک. کہتے ہیں کہ بے نمازی کو جیسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اللہ رب وہ سانپ اس پر مسلط کر دیتے ہیں, اور وہ سانپ آ کر اس کو ڈستا ہے. روایات میں آتا ہے کہ وہ آدمی جس کو ڈسا جاتا ہے بے نمازی کو, وہ ایک گندم کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے, اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس کو سیدھا کرتے ہیں, زندہ کر دیتے ہیں, پھر اس پر ڈنگ مار دیا جاتا ہے, پھر اس کو جو نا ڈنگ مار دیا جاتا ہے, پھر وہ دانا بن جاتا ہے. اسی طرح قیامت تک اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا, قیامت تک یہ عذاب ملتا رہے گا کہ جو آدمی بے نمازی ہوتا ہے اور ذکر نہیں کرتا اللہ رب العزت کا, اور جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے. روایات میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی جنت میں آدمی ہوگا, اور وہ اس کی طرف ایک خوشبو آئے گی, بڑی عجیب و غریب خوشبو آئے گی. تو وہ کہے گا اللہ جی یہ کس چیز کی خوشبو ہے, جنت میں بھی ہوں اور یہ بھی جنت میں ہے, مگر اس آدمی سے زیادہ خوشبو آ رہی, مجھ سے کم آ رہی ہے. اللہ کہیں گے کہ یہ آدمی دنیا میں تو سے اس نے کئی گنا ذکر زیادہ کیا, اس لیے ہم نے اس کو یہ مقام دیا کہ جب یہ پالٹا مارتا ہے, ایک طرف ہوتا ہے, دوسری دائیں جانب ہوتا ہے یا بائیں جانب ہوتا ہے, اس کی جسم سے خوشبو نکلتی ہے کیونکہ ذکر کرنے والا. تو یہ ذکر کی بڑی فضیلت ہے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ کام کرتے تھے, ذکر ضرور کیا کرتے تھے, اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے, زبان کو چلایا کرتے تھے. اور خدا کی قسم ذکر کی اتنی فضیلت ہے, آپ کبھی کر کے دیکھیں, پورا دن آپ کو خشاش و بشاش گزرے گا, آپ کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی, آپ کی جیب میں کبھی پیسے کی پریشانی نہیں آئے گی, آپ کے گھروں میں برکت ہی برکت ہوگی. چاہے آپ کی تنخواہ 16 چاہے وہ 17 چاہے وہ 18 ہے, مگر اللہ کی قسم برکت ہی برکت ہوگی آپ کی پیسے میں. کیوں کہ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے نا تو اللہ آپ کو یاد کریں گے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بار یاد کرتے ہو, اللہ کہتے ہیں تو میں تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں, یعنی کہ عرش پر بیٹھ کر فرشتوں کو بلا کر میں کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے میرا ذکر کیا ہے, لہٰذا میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ تم میری طرف ایک بالشتہ ہو, تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری طرف 2 بالش آنے کو لیے تیار ہوں. تم ایک قدم چلو میں تمہاری طرف 7 قدم آنے کو تیار ہوں, مگر کوئی آئے تو صحیح. ایک آدمی تھا, پوری زندگی اس نے متکبرانہ گزاری, پیسہ تھا, مال شال تھا اس کے پاس. جب اس کو کوئی کہتا تھا کہ نماز پڑھنے جاؤ, کہتے نماز وہ پڑھے جس کے پاس پیسہ نہ ہو, نماز وہ پڑھے کہ جس کے پاس مال نہ ہو, لہٰذا میرے پاس تو سب کچھ ہے, مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. جب اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی ہے, بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد اب اس آدمی کو سب بچوں نے نکال لیا, مال وغیرہ لے لیا, سب کچھ انگوٹھے کروا کے بابے کو فارغ کر دیا. جب فارغ کر دیا, اب یہ آدمی گھر سے نکلا, 7 بچے تھے, 7 کے 7 نے گھر سے نکال دیا. تو جب یہ باہر نکلا, اب یہ سوچ رہا کہ میں کس کے در پہ جاؤں. رشتہ داروں نے بھی جواب دے دیا, اپنے بھائیوں نے بھی جواب دے دیا, مگر خیال آیا کہ میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں, یہ در ہے, بڑے سکون والا در ہے. تو جیسے ہی اس نے اللہ رب العزت کی مسجد کی دہلیز پر پاؤں رکھا, تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے, یہ تو وہ گھر تھا کہ جس کے سامنے تو غرور اور متکبرانہ انداز کے ساتھ گزرا کرتا تھا, آج کیا ہو گیا, تمہیں کوئی اور در نہیں ملتا. اس آدمی نے کہا اللہ جی آج اس در کے علاوہ مجھے کوئی در نہیں مل رہا, اس لیے آپ کے در پہ آئے ہوں. اسی وقت اعلان ہوا کہ اے بندے آجا, ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. ہم دیکھو ساری زندگی گناہوں میں گزاری, مگر اللہ کو یاد کیا, اللہ کا ذکر کیا, دل میں خیال آیا کہ اللہ کی طرف چلے جاتا ہوں, اللہ نے اس وقت بھی معاف کر دیا. جتنے بھی گناہ ہو چکے اس پر ندامت کے ساتھ معافی مانگے, ذکر و اذکار کرے, کوئی بھی کام کرے. ایک استغفار کے بارے میں
ایک فضیلت ہے کہ جو بندہ استغفار دن میں 100 مرتبہ یا سے زیادہ کرتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا کہ اس آدمی کے پاس کبھی پیسے کی کمی نہیں آئے گی، مال کی کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ خوش رہے گا، ہر وقت وہ خوش حشاش بشاش رہے گا. اور دوسرا یہ کہ جیسے اس کو قبر میں رکھ دیجیے گا استغفار کرنے والے کو قبر میں رکھ دیجیے گا، فوراً ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہو جائے گی. انشاءاللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. خصوصاً بالخصوص بھائی اسماعیل کے گھر والے بیمار ہیں، جتنے بھی اور بیمار ہیں الہ العالمین سب کو شفا عطا فرما. اور بھی یہاں پر میرے بھائی میرے دوست جو بیٹھے ہیں گھروں میں کوئی پریشانی ہو کوئی مصیبت ہو، الہ العالمین سب کی پریشانی ہے سب کی مصیبتیں دور فرما. الہ العالمین جتنے بھی یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، ان کو خوشی عطا فرما، ان کو غم سے دور رکھ. الہ العالمین ذکر کرنے والا بنا، نماز پڑھنے والا بنا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والا بنا. الہ العالمین جتنے بھی یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں اللہ جتنے بھی ان کے دلوں کے اندر جائز خواہشات ہیں اللہ سب کو قبول و منظور فرما. ہم سب کو مرنے سے پہلے یا اللہ حج بیت اللہ اور مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے یا اللہ مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.